جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، بالآخر کیا ہوگا؟ اللہ وحدہ لا شریک اپنے فضل سے اس کو جنت میں داخل کرے گا، یہ یقین ہے نا سب کو۔ لیکن امام غزالی جو بیان کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ امید لگا کے نہ بیٹھ جاؤ۔ اب ہم لوگ کسی کو کہا جائے نماز پڑھ، کسی کو کہا جائے اچھی عمل کر، کسی کو کہا جائے روزہ رکھ، کسی کو کہا جائے زکوٰۃ دے، صدقہ دے، خیرات دے، یہ جملے سننے کو ملے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے، یہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ نماز پڑھ گئی اللہ راضی ہو جائے گا، تو وہ کہتا ہے نماز تو پڑھیں نہیں پر اللہ بڑا مہربان ہے۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ مہربان ہے۔ اللہ یقیناً مہربان ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دیا ہے۔ اللہ نے مسلمان پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اللہ نے صاحب حیثیت پر سال کے بعد 1 مرتبہ زکوٰۃ لازم کی ہے۔ اللہ نے ہر صاحب عقل اور بالغ انسان پر سال کے بعد 1 مہینہ روزے فرض کیے ہیں۔ اگر اللہ نے اپنی رحمت سے ہی بخشنا ہے پھر نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اپنے فضل سے ہی بخشنا ہے پھر گرمی میں جو روزے رکھانے کی کیڑی ضرورت ہے؟ اللہ نے اپنے فضل سے ہی بخشنا ہے پھر زکوٰۃ دینے کی، مال کم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوالیہ نشان کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اب یہ نہ سمجھ لینا۔ لیکن ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سمجھ بوجھ کا مالک بنایا ہے، عقل اور شعور دے کر رب نے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو جب ہم لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی من مانی زندگی بسر کریں گے، ان یہودیوں کی طرح لن تمسنا النار کہہ دیا، چلے تھوڑی دیر یہ ہمیں آگ جلائے گی اس کے بعد پھر آزادی ہو جائے گی، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیں وہ آگ جو جلائے گی وہ دنیا کی آگ سے 700 گنا زیادہ سخت بھی ہوگی۔ وہ دن جو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو دنوں کے اندر سزا دی جائے گی، وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر بھی ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا جس طرح ہمارا دن ہے صبح ہوئی شام ہو گئی، اتنا وہ دن بھی نہیں ہوگا۔ رب کی رحمت کی امید ضرور لگائیں لیکن رب کا ذکر بھی کریں، رب کی رحمت پر بھروسہ ضرور کریں لیکن صاحب حیثیت ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کریں، رب کی رحمت کو مضبوطی سے ضرور پکڑ لیں لیکن رب نے جو حکم دیے ہیں ان حکم کے مطابق زندگی بسر کر کے پھر رب کی ذات پر بھروسہ کریں۔ یا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا پر تیری رحمت شامل حال ہو جائے، میری نمازیں، میرے روزے، میرا صدقہ، میری زکوٰۃ، میری خیرات سب کچھ تو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اپنے فضل سے مجھے جنت کے بالا خانے عطا فرما دے، تو پھر بات بنے گی۔ اعمال کو چھوڑ کر رب کی ذات پر بھروسہ کر لینا یہ تو پھر دنیا میں بھی فراڈ ہے، آخرت میں بھی فراڈ ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ میں آپ سے کوئی معاہدہ کر لیتا ہوں، آپ مجھ سے معاہدہ کر لیتے ہیں بھائی چل ٹھیک ہے یہ کام شام کو کر لیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، میں بیٹھا انتظار کرتا رہا، تسی گھراں میں ستے رہو، سمجھ آئی بات کی؟ تو کیا وہ معاہدہ پکا ہوگا یا جھوٹا ہوگا؟ رب سے ہم نے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہم نے رب کی ذات پر بھروسہ کیا، رب کی ذات سے اقرار کیا ہم نے باری تعالیٰ تیرا ہر حکم ہم مانیں گے، نماز کا حکم کرے گا نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ کا حکم دے گا زکوٰۃ دیں گے، روزے کا حکم دے گا روزہ رکھیں گے، اور جو بھی حکم کرے گا حلال حرام جھوٹ سچ جس جس چیز سے منع کرے گا تیری رضا کے لیے منع ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارا کچھ کر کے اب رب کی ذات پر بھروسہ کر کے رب کی رحمت پہ توکل کر کے اب رب کی ذات پہ باری تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، میں نے اپنی کوشش کر دی، اب اپنے فضل سے مجھے جنت دے دے۔
سمجھ آئی بات کو؟ اب یہ چیز ہوتی ہے مضبوط. تو آج ہم لوگوں نے اس ساری چیز کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم باطل ہو گئے. رب کے وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ کے زمرے میں ہم لوگ آ گئے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، ہر قرآن کی آیت کا ہم نے ظاہری طور پر نہیں باطنی طور پر انکار کر دیا. باطنی طور پر انکار کیا بڑی توجہ کے ساتھ. آخری جملہ کہہ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. رب نے حکم دیا نماز پڑھ، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا. آیت کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ رب نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، زکوٰۃ ادا کر، ہم لوگ جان بوجھ کر نہیں کرتے. رب کی آیت کا انکار کیا عملی طور پر کہ نہیں کیا؟ رب نے حکم دیا روزہ رکھ، ہم نے جان بوجھ کر طاقت ہوتے ہوئے رمضان کا روزہ نہ رکھا. رب کے قرآن کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ رب نے حکم دیا سچ بول، ہم نے جانتے ہوئے جھوٹ بولا. رب کے حکم کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ رب نے فرمایا عدل کر، ہم نے جانتے ہوئے جان بوجھ کر عدل نہیں کیا. رب کے حکم کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ یہ سارے ہم انکار میں چلے جا رہے ہیں. مسلمانوں اپنے من کے اندر غور کرو، کہیں یہودیوں کی طرح ہمارے اوپر یہ لیبل نہ لگ جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی آیتوں کا انکار کرنے والے. اللہ پاک ہمیں صحیح مانو